بچ گیا دین پر اس کو بچانے کے لیے، آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ بچ گیا دین پر اس کو بچانے کے لیے، آج پھر پردیش میں زہرا کا بیٹا۔ 12ویں امام غیبت چن، پہلے 11 اماموں دی زندگی اٹھاؤ، کسے ایک امام بھی سکھ دی زندگی نہیں گزاری، کسے ایک امام نے بھی سکھ دی زندگی۔ سادات کئی تشریف فرمائے، سادات ہی یتیم ہوئے اور سادات دے گھر دے ہی پرسے، بالخصوص نقوی سادات جتنے تشریف فرماؤ۔ ہر امام دی زندگی دیکھو، پہلے امام کو لے کے 11ویں امام تک۔ توڑے رون واسے ایک لفظ آتا اور ذمہ داری نال گل کرو، رولان واسے نہیں، تاریخ دا لفظ پڑھ دو۔ مولا علی تو لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام دا 12ویں غیبت چن، اور اوتھے کو بھی خون رو رہے، لیکن جڑے پہلے 11 امام ہیں، ہر امام تے یا ایک بادشاہ دا ظلم ہے، یا 2 بادشاہ دا، یا 3 بادشاہ۔ 10واں امام وہ غریب ہے جس سے 6 بادشاہوں نے ظلم کی۔ یا میں سمجھا نہیں سکیا یا تھوڑا ذہن تیار نہیں ہویا۔ 6 بادشاہوں دے ظلم ہوئے، ایک میرے امام علی نقی علیہ السلام، اور اس امام دی زندگی سب تو بڑا جڑا دکھ آیا، اس امام دی موجودگی دے وچ مسلمانہ نے غریب زہرا دی قبر تے حال چلا چھوڑا۔ اس امام دی زندگی اچ ظلم ہوئے۔ امام علی نقی دا دور ہے جس لئے کربلا دے زواراں دے ہاتھ کٹوائے گئے، بازو کٹوائے گئے۔ کتنے عزادار بیٹھے تھے کربلا دے زوار، جڑے نہیں گئے انہاں دی خواہش ہے نا میں کربلا جا، منگ دے ہو نا دعا، میں بھی منگی ہے توڑے واسے دعا کربلا جا۔ 20 سال رہن امام سامرہ عراق کے چیئے، اسی طرح نا۔ میں گل توڑا جواب مگدہ، بندہ جاوے کربلا، رستے میں کوئی پریشانی بنے کربلا جا نہ سکے، واپس آ جائے، جب تک وہ زندہ رہے نا، خدا دی قسم اس دکھ نل تڑپ دا راسی کہ کربلا گیا لیکن زیارت نہیں ہو سکی۔ توڑے رومن واسے یہ فکرہ کافی ہے، 20 سال سامرہ گئے نا، مسلمانہ امام نو کربلا دی زیارت نہیں کر رہے۔ میرے امام نو لوگاں کربلا دی زیارت نہیں کرن دیتی، اور اگر کوئی مومن جا کے آکیا نا کہ مولا دعا کرو میں کربلا جا رہا تھا، امام رو کے فرمیندن ویندہ پیئے تو میرے جد مظلوم نو میرا سلام دے چھوڑے، تو کربلا جا رہی ہیں، میرے غریب دادے دی قبر تے میرے واسطے دعا کریں۔ اتنا غریب امام۔ حضرت امام محمد تقی دی شہادت تو بعد پوری زندگی جڑی امام علی نقی دی مظلومیت دی زندگی، کسی امام دی زندگی بھی سکھی نہیں ہے، چونکہ لفظ روز نہیں پڑھے جاندے، سال بعد پڑھے جاندے، اس واسطے دل تے جلدی اثر نہیں کر دے، مگر نہ کوئی امام دنیا تے سکھی نہیں دیا۔ متوکل نے یاہیا بن حرسمہ نام دے ایک بندے نو نا کچھ لشکر دے کے بھیجیا، جیسا کہ مدینے جا، مدینے چیسٹے میں ہے نہیں، شیعہ دے 2 امام، ایک علی نقی، ایک حسن عسکری۔ وہ دا اگلا لفظ ہے رون واسے حاشیہ رائی نہیں کر سکتا، جو کتاب ہے وہ پڑھ سکتا، اس کہ جس حالت چومڑ نہ کڑیاں پبا کے سامرہ لے جس بھی حالت تینوں مل جان، تو دونوں امام نو کڑیاں پبا کے سامرہ لے۔ مدینے دے لوگ ڈاکٹر صاحب وہ آدم بھی جس لے اے لشکر لے کے آیا نا، حرسمہ یاہیا بن حرسمہ 2 اماموں نے گرفتار، اس وقت صرف 2 امام رہ گئے، اج 12ویں امام آئے کوئی نہ، 2 امام، باقی سارے دنیا تو پردہ کر چکے ہیں۔ مدینے دے لوگاں نے اس دا لشکر وے کے اس وقت آیا کیوں سکے میں انہاں گرفتار کر۔ مدینے دے لوگ آدھے اس دی گل تو بعد اسی مدینے دے وچ جڑا گریا ویکھے وہ صرف 3 دفعہ ویکھیا، اتنا اچا گریا۔ پہلا جدا محمد دی دھیاں مدینہ چھوڑیا، دوسرا جدا علی دی دھی اجڑ کے نانے دی قبر دے آئی، اور
تیسرا جدا دو اماموں کو گرفتار کرنے واسطے فوج آ گئی اور اس نے جا کے امام دے گھر دے وچ بغیر دستک دے اے بغیرت اندر داخل ہویا. میں صدقے جاواں تسی سمجھے نہیں سیداں دا گھر دو حجتاں دا گھر بغیر دستک دے گھر داخل ہویا. تو انہوں اس امام دی غربت سناواں غربت. ایک لفظ سنا دے ماں بستر تے بھی یاد آ گیا نا تو ٹھنڈا سانس بھی نکل جائے گا. اے حدیث قضائے وضو نالا سر تے رکھدا مولا دی مجلس قسم تے آ کے آدا اس نے امام دے پورے گھر دی تلاشی لئی ہے. اور سیدوں تو سی ہائے کرے کوئی اور کرے نہ کرے تے اتنی غربت آئی میرے امام دے گھر ہے سوائے قرآن تے مصلے دے کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. سوائے ایک قرآن اور ایک جائے نماز دے اس نو امام دے گھر چو کچھ نہیں. آیا گرفتار کرن واسطے اس نے ویکھے بھی نہ دے گھر تے شاہی کوئی نہیں. امام دے سامنے چلا گیا. ایسا کہ میں ایک سوال کرنا چاہنا. امام علی نقی علیہ السلام امام نے فرمایا پوچھ. ایسا کہ مولا جب تواڈے گھر شاہی کوئی نہیں بندہ دشمن ہوندا ہے یا مال دی وجہ تو یا کسی بڑے رتبے دی وجہ تواڈے گھر تے شاہی کوئی نہیں پھر او تانوں لٹدا کیوں ہے؟ وہ متوکل علی اشارہ کیتا نا جب تواڈے گھر شاہی کوئی نہیں پھر اس میں کیوں بھیجیا تواڈے پاسے کہ میں تانوں گرفتار لے آواں. حال گئی اسی مدینے دی نگری جس لئے امام نے فرمایا قصور ہے میں بطول دا پتر. فرمایا ساڈا مسلماناں دی نگاہ دی کو قصور ہے ساڈی دادی دا نام زہرا. الحمدللہ رومڑا لے آؤ کڑے گناہ معاف ہون امام علی نقی نے صدقہ. مسلماناں دی نگاہ اگر کوئی ساڈا قصور ہے تو صرف ساڈی دادی دا نام زہرا. امام حسن عسکری علیہ السلام اس لئے صرف 4 سال دیا صرف 4 سال دیا. امام علی نقی علیہ السلام نو بھی انہوں نے کڑیاں پوائیاں اور امام حسن عسکری علیہ السلام نو بھی کڑیاں پوائیاں. یعنی وہ منظر پھر آیا جی میں شام میں 2 پیو پتر کہتا کتنے ڈھیر بندے بیٹھے ہوتے ہائے تھوڑے ہیں کی وہ منظر پھر اس چشم فلک نے ویکھے ہے. آج اتھے 10واں امام بھی ہکے رسی ہے 11واں امام. اس کہ میں کڑیاں پوائیاں تو میں ویکھیا دونوں امام مسلسل رو رہے. یہ ویکھیا دے تسی آدھے ہو سی امام ہے امام انج نہیں روندا جی میں تو روندا. امام فرمایا میں قید ہومن تے نہیں روندا لیکن میں نو اے پتہ ہے میں جیندیا کوئی نہیں آنا. تسی لفظ نہیں سمجھے. امام فرمایا میں جیندیا نہیں آنا جے اجازت دے میں تے میں او اجڑی ہو یا قبراں دی زیارت کراں. او جنت البقیع دی قبر ہے. ایسا کہ انجے نہیں جان دینا میں خود نال بیٹھ 2 امامہ دے نال فوج لے کے جنت البقیع آئے. اے یاہیا بن حرسمہ دی روایت ہے اوسا کہ میں ویکھے کڑیاں دوواں دے ہتھاں چ تو آپ منگو انشاءاللہ کوئی قبراں تے انج نہ رون واسطے لفظ ہی ہوندے نے دل تے لگ جان تے ہائے نکل دی. سجے پاسے امام حسن عسکری کھبے پاسے امام علی نقی 2 امام بیٹھے تے رو کے بیٹھے آدن دادی ساڈا آخری سلام ہو گئی. اگو دونوں امام نے رو کے فرمایا دادی 4 پترن جو نال سوائی سان بھی قبر دی جا دے چھوڑے. دادی کوئی کربلا ٹر گیا کوئی نجف ٹر گیا کوئی کاظمین گیا کوئی مشہد گیا اسی سامرا پہ بہنے ہیں کوئی ساڑا بھی زبار بن ویسی کہ انہاں دی قبر تے گیا تو کوئی اتھے بھی آ ویسی جو بطول دے 2 فرزند اتھے بھی دفن. اچھا دادی خدا حافظ. پیو پترہ نو کڑیاں پوا کے امام علی نقی تے امام حسن عسکری لے کے فطرت دی گل ہے. طویل سفر ہوئے نا طویل تے نال چھوٹی اولاد ہوئے تو طویل سفر دے وچ اکثر یا بچے تھک جاندے اور تھکاوٹ دی وجہ تو سوال کر دین ماں باپ تو روایت تے نہ ہوندا نہ پڑھدا. ایک جگہ تے بیٹھن 4 سال دے امام حسن عسکری باپ دی گود وچ بیٹھن کڑیاں لے ہتھاں نال باپ دی داڑھی تے ہاتھ رکھیا. مان نہیں سکتا شہادت دی رات بھی تواڈی ہائے نہ نکلے تے رو کے فرماندے بابا کدی اسی ہن وطن جانا ہے. دادا میں تھک پیاں پیو رو کے بیٹھا دے میرا لال نہ رو نہ روا نہ تے جیندیا جانا ہے تے نہ میں جیندیا جانا.
یہ ساڈا آخری سفر ہے تے موت دا سفر ہے. اس سفر تو زندہ تو بھی وطن نہیں جانا, اس سفر تو زندہ میں بھی وطن. لے کے سامرہ آ گئے. متوکل نے یحییٰ بن حرسمہ نو دربار سے اسا کہا لے کے آئے میں نے پیو پتروں دے کوئی حالات سناؤ. دشمن آئی پر ٹھنڈا سانس نکل گیا تاکہ ظالمہ تو اتنا ظلم کیتے پیو پتروں تے کڑیاں تباہیاں نہیں. آپ بھی جہنم لئی سان بھی جہنم دا ایندھن بنا دیتا. اسا کہ کوئی حال دا سنا. اسا کہ کی کرا پورے راہ بے دریاں یا عبادت کردے رہن یا ایک دوے دے گل لگ کے روندے رہے, یا ایک دوے دے گل لگ کے روندے رہے یا سارے راہ عبادت کردے رہے. میں اپنی نگاہاں نال اتنا شریف انسان نہیں دیکھے. امام دی جڑی سامرہ دی زندگی انہاں دونوں امام دی وہ نظر بند دی زندگی, 10ویں امام دی زندگی اور 11ویں دونوں امام دی زندگی جڑی ہے نظر بند دی زندگی. لیکن علم امام ہے, نور امامت ہے جو آخر دیوارہ توڑ کے نکلے. اس نے دیکھے کہ بھئی یہ میرے رستے دے وچ رکاوٹ بن سکے. مسلمانہ تو زہر دی ماما تو قتل میرے تے آوے سی. اس جنگل دے وچوں 4 حبشی جوان منگوائے, انہاں دے ہتھ وچ اس تلواراں دتی. ایسا کہ پردے دے پیچھے چھپ جاؤ, میں کسی بندے نو بلے سو بس اس دے ٹکڑے کر رو پوسو جڑے آئے رومن واسطے ہو. ادو امام علی نکی دربار داخل ہوئے. متوکل انہوں نے اشارہ کیتے حملہ کرو. انہوں دی نگاہ امام تے پئیے تو ان سمجھ آئے نہ ہے. انہوں نے اکھاں تے ہاتھ رکھے تلواراں زمین تے سٹ دتیاں. جس لئے امام گئے تے متوکل انہوں نے تسی قتل نہیں کیتا. انہوں نے کہا بغیر تو سمجھے ہو کلا ہی ہو, کلا نہیں کوئی کالے برکی علی بی بی ہو دے نال آئی. دوویں ہاتھ پاسے تے رکھ کے دیا حیا کرو میں محمد دھیا پردے سے میرے بچڑے تے ظلم نہ کرے. حیا کرو میرا ساری اولاد جنگلت رول کے مر گئی ہے. ظالم تو ساڑھے ہاتھ تو وہ ظلم کراؤں اس نو مرواؤں جو ادھی راتی جنگلت جا کے ساڑھی اولاد نو رزق پہنچا دیندہ ہے. اور ظالم آئے او کریم ہے جو جنگلت جا کے ساڑھی اولاد نو ادھ رات میں رزق پہنچا دے. اس دا یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہویا. اس نے امام نو قید خانے جو بند کر دیا. اور جڑا قید خانہ ہے وہ اتنا تنگ ہے جو امام علیہ السلام نو دن رات دا بھی پتہ نہیں تھا. علم امامت نال امام نماز پڑھ دے ہیں. یعنی روشنی تو ہائی کو نہیں, اندھیرا ہی اندھیرا. کروٹ بھی امام واسے بدلنا مشکل ہے. امام علی نکی علیہ السلام دا او قید خانہ کروٹ بھی امام بدلنا. اور پھر اس زندان تو بعد پھر اس نے امام نو گھر دے اندر نظر بند کر دیتا. ایک وینڈ کر لوں اجازت کو جو کچھ ہے کتب دے وچ مقتل وچ وہی پڑھ سکدا ہے. امام نو گھر دے اندر کچھ دن تو بعد نا جو دروغ آئی نا گھر دے باہر وہ امام علیہ السلام دے کھولا دستک دیتی. امام دروازے تے ہیں. امام فرماندے کیوں ہے؟ ادے قیدی ایک سوال کرن واسطے آیا. امام ادر کیڑا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھے دی میں نے دسا نظر بندی جو زندگی ہے کیویں گزاری ہے. اس کے کیویں گزاری ہے جے تو ان سمجھ آ گیا ساری رات روز امام فرمیندے نے بڑی سوکھی نے بگئی. سوکھی نبڑ دا نام ہے انجوے کیا دے جے سوکھی نبیے تو روندے کیوں؟ امام فرمیندے رومن دی وجہ کوئی ہو رہے ہیں. دیکھے دی میں نے دس روندہ کیوں ہے؟ امام فرمایا روندہ اس واسطے میں سوکھی اس واسطے کیے میں کلا قیدہ جڑا شام چاہیے دنال بہنا قیدہ سیدہ دے جڑا شام قیدہ ہی دنال بہنا بھی قیدہ ہے دنال ماں بھی قیدہ ہی بھویاں بھی قیدہ. میں کلا ہاں میری جی میں نبی میں نبا چھوڑے سا یقین کرے چند دن گزرے اے جڑی کل دی رات ایو دروگا کھانے دے زہر ملا کے امام دے گھارے دے داخل ہویا دے جدہ میں گھر داخل ہویا غریب بیل چچا کی قبر بیٹھا بڑھے گا. اے اندے قیدی کہندی قبر پیاں بڑھے دے. 10ویں امام رو کے فرمایا میں او غریبا میں اپنی قبر
قبر آپ بنائیے آدھے قیدی قبر گھر تو نہیں بن دیا قبرستان بن دیا فرمیندے انہاں دیا بن دی ہے جنہاں دے وارث جوان ہوئے سیدہ دے جڑا میرا وارث ہے او تا 4 سال دا ہے جڑا زمانہ دشمن ہویا الحمدللہ سونا بیٹھے روندے امام سمجھ گئے اس انج کر کے کھجورا کے کی دیا امام فرمیندے کے لے کے ہے قیدی بادشاہ کھجورا بھیجیا اولاد رکھ دے ہائے اتنی اونچی کرے جناب زہرا تیرے دے راضی ہو جڑا دے لے کے دکھا امام ادھر سوچ کے کھوا میرا وطن بڑا دور ہے سیدہ دل سوچ کے کھوا مدینہ بڑا دور ہے میری ہکا دھی ہے جڑی 5 سال دی ہے دینوں ویڑ کرم دے طریقے نہیں آمدے سیدہ دے میری دھی دے وال نہ کھلاوے میری دھی نو ویڑ کرم دے الحمدللہ بڑا سونا رو بیٹھے عبادت مکمل ہوگی جناب سیدہ تواڈے درازی ہومن اس نے انگور دیتے میں صدقے جامع سید ایک دانہ کھا دے جگر دے اثر ہویا ماما کھول کے گل لے چاہے امام دروازے تو لے کے حجرے تک نہ پہنچے یا میرے امام دی کمر جھک گئی ہے پتر تبرداج کر ویندر پر دھیاں تو برداشت نہیں ہوگا 4-5 سالہ دی دھیا ہی ناجندہ آلیہ پیو دے سامنے آگیا کہ بابا دروازے تے گیا میں تے ٹھیکا میں ولیہ تے کمر کیوں جھک گئی ہے سید دھینو ہاں اللہ کے آدھے آلیہ تیاری کر لے تیرے یتیمی دے موسم آگئے سیدہ دے یتیمی شرط آؤ گئی یتیمی دے موسم آگئے اے جڑی رات تے اے پوری رات میرے امام دی بستر تے تڑپ دیاں گزری تو ساتھ جا کے نرم بستر تے سموزو ذرا سوچو تو صحیح جنو ظاہر ملی ہے یہ دی رات کی میں گزری ہے فجر دا ویلا ہائی امام نے اپنے پتر حسن عسکری بلائے بیٹا کریم بابا بہتم فرمیندن جھولی ودھا میں سر رکھ رہا روتے جملہ توڑے روڑ ویسے کافی ہے پتر دی جھولی پیوسا جگہ امام فرمیندن میرا بچڑا ذرا میرا گرے بان چاکار میری آستی نہ الٹ جا یار میں امام فرمیندن بابا کے کر دے فرمیندن میں دنیا تو جامن تو پہلے حسین دا زدار پیا بڑھدا سیدہ دے ہوندہ زدار بڑھدا جے ملائی تے بھینا رونن سگیا دین دلاؤ تے ندھیاں رنیاں امام دنیا تو ٹر گئے پتر غسل دیتا پتر کفن پوایا جڑے پتر ارادہ کیتے جنازہ چاہیے دھیتا ہکا ہائی جڑی پیو دے اتے جھاڑ گئی ہے کہلے کہیں بھران وادیے نہ جاؤ میں پیو نو مل دیا میں آدم ہے مولا دی دھی تیرا اپنا مقدر آئی بھرا و پیار نال جدا کیتا لے آؤ جنازہ او ویلا نہیں بھلدا جدا غریب دی گردم دے خنجر چلدا 4 سال دی دھی اتے جھاڑ کے آدھی آئی ظالمان مار اے دے چھڑا ویڑا لے سارے ٹر گئے قبر چلاون لگے یہ کہیں بی بی دا ویڑا ہے میت وڑ دے امام نادر کون ہے حال جواد یہ سجاڑ تیری دادی زہرا زہرا دا نام ہے یار میں امام فرمیندے نما تو آپ بڑی زخمی ہے بی بی آدھی ہے میرا بچڑا اے پہلا میا تتا نہیں بچڑا یکے میں ہانمو دفنائے کربل تو گھن کہ شام تائیر یتیمہ جمع نے تباہ بی بی آدھیے میریاں دھیاں رلیاں بیچ جنگلام دے یا درد گیا ہے میں کھائے میں آ گیا او میڈا جن بچڑا دے سائیں کبر جیاب اللہ لعنت اللہ ماتم حسین یا حسین بسم اللہ